الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا میزبان سید مزمل شاہ اتاری خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ایک بار پھر شاہی رمضان کے اس خوبصورت اسٹیج پر۔ ہمارے معمول کے مطابق آج پھر ہم نے ہمارے پاس ہمارے مہمان گرامی تشریف لائے ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ پر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد زین اتاری صاحب آج ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت خوبصورت اور بہت پر رونق ایک ہمارا موضوع ہے۔ ہمارے موضوع کا نام ہے صراط مستقیم۔ آج ہم علامہ صاحب سے اس کے متعلق پوچھیں گے اور علامہ صاحب سے اس کے متعلق ہم علم حاصل کریں گے۔ اور آج ہمارے پاس نعت خواں حضرات اور قاری صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سے ان کا تعارف کراتا ہوں۔ آج ہمارے پاس جو قاری صاحب تشریف لائے ہیں حافظ محمد شاویز اتاری صاحب آج ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں۔ انہی کے ہمراہ حافظ محمد حیدر علی صاحب حیدر علی بھائی بھی ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہماری حیدرآباد کی ایک معروف شخصیت اور گلشن عطار گرافکس کے یہ اونر ہیں محمد حنین اتاری صاحب بھی آج ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں۔ آئیے ہم قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ میں التماس کروں گا محمد شاویز بھائی سے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت سے اس ٹرانسمیشن کا آج آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فإیاي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے محمد شاویز اتاری بھائی جو کہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہماری اس نشست کا آج آغاز فرما رہے تھے۔ انہی کے ہمراہ تشریف فرما ہے محمد حیدر علی بھائی۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار اور ایک نعت سنائیں۔ عشق و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا۔ میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا
مولا میں بندہ عاصی ہوں وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے مولا وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا فقط تیرا میرے مولا تیرا فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو رسا ہم عاشق مولا ایک تیرا اشارہ ہو رسا ہم عاشق ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا بندہ عاصی ہوں باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سو جائے مولا باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سو جائے اندر کے اندھیروں میں اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان کیا شان تمہاری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ
بھی تمہاری ہے، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ایک عمر تمہارے قدموں میں گزاری ہے، ایک عمر تمہارے قدموں میں گزاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، گولاک برے ہیں کہلاتے تمہارے ہیں، گولاک برے کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے حیدر علی بھائی جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ آئیے چلتے ہیں علامہ صاحب کی خدمت میں، اور آج کے موضوع صراط مستقیم سے متعلق ہم حضرت سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ حضور آج ہمیں اور ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے صراط مستقیم، قرآن پاک کی آیت سورہ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے پہلے تو اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت کے اندر، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان، بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے۔ اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم صرف اسی مسلک کے اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔
چنانچہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 11 ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کے عقائد و معمولات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ناظرین، آپ نے علامہ صاحب ہمارے موضوع کے متعلق آج ہمیں بہت پیارے انداز میں ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف پھر لوٹیں گے۔ ہمارے پاس ایک اور خوبصورت آواز کے مالک، بہت ہی اچھے انداز میں پڑھنے والے نعت خواں محمد حنین اتاری موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے التماس کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں ایک نعت سنائیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، لی خاصۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ، لی خاصۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی
جان دی آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں بردرت آمدے گدا پہ گھرے سوار بردرت آمدے گدا پہ گھرے سوار ہو بھلا اختر کا دادا ہو بھلا اختر کا دادا آپ ہیں ہو بھلا اختر کا دادا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے ہمارے محمد حنین اتاری، گلشن اتار گرافکس والے. جی ناظرین، آپ نے فرسٹ ٹائم ہمارے حنین بھائی کو آج نعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. پوسٹ تو ماشاءاللہ بہت اچھی بناتے ہیں، لیکن نعتیں بھی ماشاءاللہ یہ بہت پیاری پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لحن میں مزید برکتیں عطا فرمائے. چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. علامہ صاحب سے دوبارہ ہم سوال کرتے ہیں. حضور ہمیں اور ہمارے سامعین کو یہ ارشاد فرمائیں کہ صراط المستقیم کی ہدایت ہم کیسے حاصل کریں؟ قبلہ شاہ صاحب، ہدایت صراط مستقیم کی حاصل کرنے کے بہت ذرائع ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے. نمبر ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آسمانوں زمینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل اور زبور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام علیہ السلام اور مرسلین عظام علیہ السلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے. اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. آیت اہدنا الصراط المستقیم سے یہی معلوم ہوتا ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ موجودہ پرفتن دور میں بندہ کسی کامل پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ کامل پیر صحیح العقیدہ سنی پیر صاحب جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اسلام اور دین کی ہی تعلیمات دیتے ہیں، قرآن و سنت کی ہی تعلیمات دیتے ہیں. جیسا کہ مشہور بزرگ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر وضو فرما رہے تھے تو شیطان آیا، اور یہ بلکہ ان کی وصال کے وقت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے وقت شیطان ان کے پاس آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود برحق ایک ہونے کی دلیل مانگنے لگا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ایک دلیل دی، اس نے دلیل کو رد کر دیا، اس کا جواب دے دیا. 2 دی، 3 دی، یہاں تک کہ 360 دلیلیں دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اس نے وہ 360 دلیلیں جو کہ شیطان
لعین ہے، اس نے 360 دلیلوں کا رد کر دیا۔ کسی دور دراز مقام پر آپ کے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضو فرما رہے تھے، آپ نے جب یہ منظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کشف کے ذریعے انہیں معلوم ہوا کہ میرا بندہ، میرا مرید اس جگہ پر پھنس گیا ہے کہ اسے شیطان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کے دلائل رد کر رہا ہے، تو آپ نے دور سے فرمایا کہ اے فخر الدین رازی، تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ تو اس طرح پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے ایمان کو بھی بچایا جا سکتا ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب میں ایک اور سوال یہاں ایڈ کروں گا آپ سے، یہ جو آیت مبارکہ ہے اہدنا الصراط المستقیم سے جو معلوم ہوتے ہیں ہمیں احکام، کچھ ہمیں اور ہمارے سامعین کو اس کے متعلق کچھ احکام ارشاد فرمائیں۔ اس کی تفاصیل میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں۔ کیا ہے قرآن پاک کی آیت پارہ نمبر 3 کی سورہ آل عمران آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ کیا فرما رہے ہیں؟ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، جو آپ لائے ہیں اپنے رب کے پاس سے، ہم اس پر بھی اور آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کی تعلیمات کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے کیا دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور نمبر 2، عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے، جیسے کہ ایک روایت بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز پڑھنے والے سے کہ جب تو نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر۔ اور نمبر 3 بات، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ التجا ہے، یہ عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا موضوع بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنی محبت کا اظہار کمنٹس کی صورت میں کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔